اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دربان دربار عالیہ حضرت سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے ان خوش نصیبوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، ان کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے صدقے میں، اور جو لوگ تیرے بندے قربانیاں کریں گے ان قربانیوں کے صدقے میں، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما کر ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے ہم وطنوں سے، اپنے شہر کے رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے قربانی کی۔ اس وقت لوگ پریشانی کے عالم میں، ایسے گھر ہیں جن میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، تو لہذا ہمیں اپنے ان غربا کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جن کو جانتے ہیں ہم کہ وہ لوگ ان کے ہاں گوشت نہیں بنتا، غربت کا عالم ہے، ان کا خیال رکھنا اس موقع پر ضروری ہے، لہذا ایسے لوگوں کو ضرور گوشت پہنچائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے شہر کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے میئر حیدرآباد نے میٹنگ بلا کر ہم لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، اور خصوصی طور پر جہاں شہر کے دوسرے مسائلوں کے حل کے لیے کہا، وہاں یہ بھی کہا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حیدرآباد میں علائشوں کو ان کی جگہ پہنچانے کے لیے، شہر کی صفائی کے لیے ہم نے بہترین انتظامات کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ انہوں نے نمبر بھی فراہم کیا ہے کہ علائشیں فوری طور پر گلیوں سے، روڈوں سے صفا کر دی جائیں، تو لہذا اس سے استفادہ اٹھایا جائے اور اپنی گلیوں کو، اپنے شہروں کو صاف رکھا جائے، اور کوشش کریں کہ گندگی نہ پھیلے تاکہ جراثیم نہ پیدا ہوں، اور ان کو چھاپروں میں یا بڑی تھیلیوں میں یا بڑی بوریوں میں بند کر کے پھینکیں، اور فوری طور پہ اطلاع دیں تاکہ وہ یہاں سے اس کا صفائی ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو اندر احساس اور جذبہ پیدا کرنا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو کہ اگر اپنا کوئی بھائی پریشانی میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو ہمیں اس کی مشکل کو آسان کرنا ہے، اور یقینی طور پہ لاکھوں روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں، تو یہ ایک جذبے کے تحت خریدے جاتے ہیں جو آدمی کرتا ہے، اور یہ جذبہ پیدا کرنا ہی مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود خالق و مالک ہے، لیکن اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ذریعے ہمیں یہ سنت عطا فرمائی، اور اللہ کے حبیب نے امت محمدی کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے قربانی واجب کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ قربانی کر کے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کریں، اور اپنے اندر اس جذبے کو بیدار کریں کہ جس کے ذریعے لوگوں کے مسائلوں کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمدی کو قربانی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس جذبے سے، قربانی کے جذبے سے سرشار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے میرے وطن عزیز کو، جس کے فوجی جوان بارڈروں پر بھی ہیں، فضائیہ میں بھی ہیں، اور سمندروں میں بھی کام کر رہے ہیں، ہواؤں میں بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان محافظوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، جو انہوں نے جنگ میں جس طرح کام کیا اور پاکستان کو
وہ عزت اور وہ مقام دلایا جس کا پوری دنیا نے اعتراف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وطن کو قائم و دائم فرمائے۔ اللہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔